بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کے سوالات سے بڑی خوشی ہوئی ہے اور آپ کی دلچسپی ہمارے لیے یقیناً قابل فخر بھی ہے، اور اس سے ہمیں آگے مزید محنت کے لیے یوں کہیں کہ ترغیب بھی ملی ہے۔ جو سوالات میرے سامنے آئے ہیں میں ان پر مختصر گفتگو کروں گا۔ ایک سوال یہ کئی دوستوں نے کیا ہے کہ تصور قانون اور متعلقہ مباحث کے لیے کوئی آسان کتاب تجویز فرمائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے یہ مباحث بنیادی طور پر آپ کو ملیں گے انگریزی اور دیگر یورپی زبانوں میں، تو اگر آپ میں سے جو دوست انگریزی پڑھ سکتے ہیں تو ان کے لیے دو تین کتابیں میں ضرور ریکمینڈ کروں گا۔ ایک کتاب تو جس کو آپ یوں کہیں کہ آپ سب جو انگریزی پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور پڑھیں، اس میں آپ کو تمام مباحث کا خلاصہ آسان زبان میں مل جائے گا۔ وہ ہمارے استاد محترم پروفیسر عمران احسن خان نیازی صاحب نے لکھی ہے، جورسپروڈنس کے نام سے، جورسپروڈنس بائے پروفیسر عمران احسن خان نیازی۔ اسلام آباد سے فیڈرل لا ہاؤس نے اسے شائع کیا ہے۔ اس میں آپ کو یہ تمام مباحث مل جائیں گے۔ ایک بہت اہم کتاب جورسپروڈنس ہی کے عنوان سے پچھلے تقریباً 100 سال سے شائع ہوتی رہی ہے، جان سالمنڈ کی کتاب ہے، جان سالمنڈ، اس کی جورسپروڈنس کی کتاب۔ وہ بھی چونکہ ٹیکسٹ بک کے طور پہ، نصابی کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے، اہم کتاب ہے، وہ بھی اچھی ہے۔ البتہ جو میرے پسندیدہ لیگل فلاسفر ہیں ان کا نام ہے رونالڈ وارکن، جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر بھی کیا اس لیکچر کے دوران میں۔ تو ان کی کئی کتابیں ہیں، لیکن میں دو کتابیں خصوصی طور پہ ریکمینڈ کروں گا۔ ایک ان کی کتاب ہے ٹیکنگ رائٹس سیریسلی، ٹیکنگ رائٹس سیریسلی، اور دوسری کتاب کا عنوان ہے لاز ایمپائر، یعنی قانون کی سلطنت، لاز ایمپائر۔ یہ دو کتابیں اگر آپ کے پاس ہوں تو یہ بہت ہی اہم ہیں، اور آپ کو قانونی فلسفہ اور قانونی مباحث کی ساری جو اہم گفتگو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، اور ڈورکن کا انداز قابل فہم بھی ہے۔ البتہ جو دوست انگریزی نہیں پڑھ سکتے، اردو میں ہی پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ظاہر ہے یہ ایک سیریس مسئلہ ہے، سنجیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ اردو میں اس موضوع پر میری نظر میں ابھی تک کوئی معیاری کتاب نہیں لکھی گئی، اور یہ قابل افسوس ہے۔ خود ہمیں بھی اس کوتاہی کا احساس ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ کسی طرح اس کمی کو جلد از جلد پورا کیا جائے انشاءاللہ۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ اسلامی قانون اور برطانوی قانون میں فرق کیا ہے؟ فروق تو بہت سارے ہیں۔ ایک اہم فرق ظاہر یہ ہے کہ برطانوی قانون برطانیہ کے رواج پر اور وہاں کے معاشرے کی عادات پر مبنی ہے، اور وہاں کے پارلیمان کا وضع کردہ ہے، جبکہ اسلامی قانون کے متعلق ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو قرآن و سنت کے ذریعے ہمیں دیا گیا ہے۔ تو یہ تو بنیادی جوہری فرق اس کو کہیں کہ وہ تو ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مزید تفصیلات میں جانا چاہیں اور عملی نتائج میں دیکھنا چاہیں تو مختلف امور میں آپ کو کافی اہم فروق نظر آئیں گے۔ اب مثال کے طور پر انگریزی قانون میں یہ جو تصور ہے مرد اور غیر یعنی مرد اور عورت کے درمیان تعلق کا، مرد اور عورت کے درمیان ازدواجی تعلق کے بغیر اگر وہ آپس میں تعلق قائم کرنا چاہیں تو اس میں انگریزی قانون کی روح سے دیکھنے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ باہمی رضامندی پر مبنی ہے یا نہیں۔ اگر باہمی رضامندی پر مبنی ہے تو پھر چاہے ان کے درمیان کانٹریکٹ آف میرج، شادی کا عقد نہ بھی ہو، تب بھی قانوناً اس کو جرم نہیں سمجھا جاتا۔ اور اگر اس میں ایک جانب سے رضامندی نہ ہو تو پھر یہ جرم ہے، اور سنگین جرم ہے، جس کو ریپ کہا جاتا ہے، عصمت دری، آبرو ریزی۔
اور یہ سنگین جرم ہے۔ پھر کسی زمانے تک انگریزی قانون میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر عورت شادی شدہ ہے، کسی اور کے ساتھ ازدواجی بندھن میں بندھی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود اس نے کسی اور مرد کے ساتھ تعلق قائم کیا اپنی رضامندی سے، تو یہ جرم تو نہیں ہے، لیکن یہ اس عورت کے شوہر کے حق کی خلاف ورزی ہے، انفرادی حق کی، نجی حق کی۔ اس کو ایڈلٹری کہا جاتا تھا، جس کو ہمارے ہاں انگریزوں نے جب قانون نافذ کیا فوجداری اپنا، تو اس کو انہوں نے جب اردو میں ترجمہ کیا تو اس کا نام ترجمہ انہوں نے کروایا زنا بزن غیر۔ ذرا اس ترکیب پر غور کیجئے، زنا بزن غیر، کسی اور کی بیوی کے ساتھ زنا۔ ہمارے لیے یہ تصور ہی مضحکہ خیز ہے، لیکن انگریزوں کے ہاں ایڈلٹری اور ریپ میں فرق یہ کیا جاتا ہے کہ ریپ میں دونوں جانب کہ ریپ میں ایک جانب رضامندی نہیں ہوتی، جبر ہوتا ہے۔ ایڈلٹری میں دونوں کی رضامندی ہوتی ہے، لیکن خاتون کسی اور مرد کے ساتھ ازدواجی تعلق میں بندھی ہوئی ہوتی ہے تو اس مرد کا انفرادی حق متاثر ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ایڈلٹری کو ٹارٹ کہا جاتا تھا۔ ٹارٹ کا مطلب ہے نجی حق کی خلاف ورزی۔ چنانچہ اس میں دیوانی عدالت میں جا کر مقدمہ دائر کیا جاتا تھا، اور شوہر کو جس کا حق متاثر ہوا ہے اس کو زر تلافی ادا کیا جاتا، کمپنسیشن، ڈیمیجز اس کو پے کیے جاتے۔ البتہ ریپ کی صورت میں اس کو پورے معاشرے کے خلاف اقدام تصور کیا جاتا تھا، جرم کو پورے معاشرے کے خلاف اقدام کہا جاتا ہے، اور اس وجہ سے جو ریپسٹ ہوتا ہے، جو ریپ کرنے والا ہوتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اب اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیے تو چاہے ریپ ہے، چاہے ایڈلٹری ہے، چاہے مرد اور عورت کے درمیان باہمی رضامندی سے تعلق ہو اور اس میں کسی اور فرد کا بظاہر حق متاثر بھی نہ ہوتا ہو، لیکن ان میں نکاح نہ ہو، تو شرعاً یہ بھی زنا ہے اور یہ بھی جرم ہے۔ اور زنا کے متعلق آپ جانتے ہیں اسلامی قانون کا مفروضہ یہ ہے، اسلامی قانون کا اصول یہ ہے کہ یہ اللہ کے حق کی خلاف ورزی ہے۔ حدود کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ کے حقوق۔ تو یہ اللہ نے چونکہ اس کام سے روکا ہے تو یہ اس کے حق کی خلاف ورزی ہے، اس وجہ سے یہ جرم ہے۔ تو ہمارا اور ان کا تصوری جرم ہی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس طرح تفصیل میں جائیں تو مختلف امور میں جہاں بظاہر آپ کو سملیرٹی نظر آتی ہے، مشابہت نظر آتی ہے، جب تہ میں جاتے ہیں تو بہت گہرا فرق نظر آ جاتا ہے۔ ایک مثال اور میں دے لیتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ اسلامی قانون نے بھی سفیروں کو تحفظ دیا ہوا ہے اور مغربی قانون نے بھی دیا ہوا ہے، لیکن دونوں کی تہ میں جائیں تو فرق ہے۔ مغربی قانون میں سفیروں کو تحفظ نہیں دیا گیا، بلکہ قانون سے، قانون کی عملداری سے استثناء دیا گیا ہے، اور اس استثناء کی بنیاد یہ ہے کہ سفیر اپنی ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے، اور وہ ریاست اقتدار اعلیٰ کی حامل ہے، وہ ساورن ہے۔ تو ساورن کے نمائندے کو میرے قانون سے مستثنی قرار دیا گیا ہے، میرے قانون کی پہنچ ہی اس تک نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں اس سے کہوں کہ تم اپنے ملک واپس چلے جاؤ۔ اس کو پرسونا نان گراٹا کہتے ہیں، ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم واپس جاؤ۔ اسلامی قانون میں اس کے برعکس یہ ہے کہ سفیر کو قانون تحفظ دیتا ہے، یعنی قانون نے حکومت پر اور معاشرے پر لازم کیا ہے کہ سفیر کے خلاف کوئی اقدام نہ ہو، اس کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، اس کی جان و مال کا تحفظ کیا جائے۔ لیکن اب اگر سفیر نے ہمارے خلاف اقدام کیا، جنگی اقدام کیا، ہمارے قانون کی خلاف ورزی کی، تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ قانون سے مستثنی ہے، اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکتی ہے، کی جانی چاہیے۔ اور اس لحاظ سے ہم ڈپلومیٹک امیونٹی کے قائل نہیں ہیں، ڈپلومیٹک پروٹیکشن کے قائل ہیں۔ اور دیکھیے دنیا کسی زمانے میں ڈپلومیٹک امیونٹی کی قائل تھی، لیکن اب بتدریج وہ ڈپلومیٹک پروٹیکشن ہی کی طرف گامزن ہے، اسلامی قانون کے اصول کو ہی قبول کرنے جا رہی ہے۔ تو اس طرح
بظاہر مشابہت اگر کہیں نظر بھی آئے، تہ میں جائیں تو اصولوں میں بہت بڑا فرق واقع ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ پاکستانی اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے اردو میں کس شمارے میں شائع ہوتے ہیں؟ بدقسمتی سے کوئی اردو شمارہ ایسا نہیں جس میں پاکستانی عدالتوں کے فیصلے ماہانہ شائع ہوتے رہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں عدالتیں بالعموم اردو میں فیصلے لکھتی ہی نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے 2015 میں قرار دیا ہے کہ اردو ہی آپ کی سرکاری زبان ہے اور ساری خط و کتابت اور فیصلے وہ اردو میں ہونے چاہیے، لیکن خود سپریم کورٹ کے جج صاحبان ابھی تک اردو میں فیصلے نہیں لکھ رہے۔ جسٹس جواد اس خواجہ صاحب نے بڑی کوشش کی تھی، اور وہ خود بھی اردو میں فیصلے لکھتے تھے، اور ہم جیسے دوستوں سے مدد بھی لیتے تھے، ہم اپنے حصے کا کام اس میں کر لیتے تھے، جہاں وہ ہماری مدد چاہتے تھے، ہم سے ہو سکتا تھا تو ہم حصہ ڈال لیتے تھے، تو وہ اردو میں فیصلے لکھتے بھی تھے، اور انہوں نے کوشش بھی کی کہ قوانین کو اردو میں ترجمہ بھی کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے ان کے بعد وہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکا ہے، اور اب اگرچہ وزارت قانون کے تحت تمام قوانین کو اردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش جاری ہے، لیکن جہاں تک عدالتی فیصلوں کا تعلق ہے تو بدقسمتی سے وہ اب بھی انگریزی میں ہی لکھے جاتے ہیں، اور اس میں انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ اعلیٰ عدالتیں تو ویسے بھی انگریزی میں لکھتی ہیں، جو ماتحت عدالتیں ہیں جو ضلع کے اندر ہوتی ہیں، سول جج کی عدالت بھی انگریزی میں فیصلہ لکھتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ مذہق خیز بات یہ ہو جاتی ہے کہ ان میں سے بہت سو کی انگریزی بہت ٹوٹی پھوٹی قسم کی انگریزی ہوتی ہے، وہ انگریزی کی ٹانگ توڑ دیتے ہیں، حلیہ خراب کر دیتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، صرف ماتحت عدالتوں میں نہیں، ایون عدالت عالیہ میں، بعض اوقات عدالت عظمیٰ میں بھی آپ کو عجیب قسم کے جملے مل جاتے ہیں فیصلوں میں۔ انگریزی آتی نہیں، لیکن لکھیں گے انگریزی میں ہی، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس احساس کمتری سے جلد از جلد نکلنے کی توفیق دے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جسٹس جواد خواجہ صاحب نے کئی فیصلوں میں لکھا بھی ہے، یہ اردو میں لکھنے کے نتیجے میں ایک بہت بڑا انقلاب رونما ہو سکتا ہے، اور اس انقلاب اس پہلو سے ہوگا کہ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ فیصلے میں لکھا کیا گیا ہے، لوگوں کو معلوم ہوگا ان کے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو لوگوں کو طاقت دینے کا ذریعہ ہے، اور ہمارا یہ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے وہ چاہتا ہی نہیں کہ عام لوگوں کو طاقت ملے، اس وجہ سے وہ انگریزی میں لکھتے ہیں، خواہ خود انگریزی لکھنے میں ان کو کتنی ہی دقت ہو، کتنی ہی مشکل ہو۔ اللہ معاف کرے۔ اس پر میں اختتام کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کے سوالات اگر ہوں تو انشاءاللہ میں ان پر اپنی جانب سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی مدد کر سکوں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔